السلام علیکم ناظرین، پاکستان ناؤ میں خوش آمدید۔ چکن بریانی، قیمے والے نان اور موٹر سائیکلوں کی لوٹ سیل، یہ چیزیں سنتے ہی جو پہلی چیز ذہن میں آتی ہے وہ ہے مسلم لیگ نون، جو ہر طرح کے ہیلے بہانوں سے عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے جتن کرتی ہے، سوائے کارکردگی کے۔ ایسا ہمارا کہنا نہیں بلکہ عام عوام، سیاستدانوں اور صحافیوں کا ماننا ہے۔ حال ہی میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی پاکستان میں خود ساختہ جلا وطنی کے 4 سال بعد آمد کا شور ہے۔ اس آمد کو گرینڈ بنانے اور کامیاب بنانے کے لیے مسلم لیگ نون نے لاہور میں جلسے کا اہتمام کیا۔ ایئرپورٹ پر عدالتی عملے نے ٹھپے لگوانے کے بعد ان کو فارغ کر دیا، جس کے بعد یہ لاہور پہنچے اور سیدھے مینار پاکستان گئے، جہاں جلسے سے دھواں دار خطاب کیا۔ اسی جلسے کا ڈان اخبار نے پوسٹ مارٹم کیا اور خبر شائع کی کہ جس میں نون لیگ کے مینار پاکستان جلسے پر ایٹم بم گرا دیا۔ ڈان نے لکھا کہ نون لیگ کے جلسے نے لاہوریوں کو متاثر نہیں کیا، شہر میں سب معمول کے مطابق رہا، نوجوان بالکل نہیں تھے، شہر بھر میں کہیں ریلی نہیں ہوئی، صرف ایک کونے میں جلسہ تھا جس میں ملک بھر سے ورکر لائے گئے۔ پی ٹی آئی کے جہاں جلسے ہوئے، نوجوان دن بھر سیاسی ماحول بناتے تھے، پارٹی ترانے چلتے تھے اور لوگوں پر اثر چھوڑتے تھے، مگر ایسا نون لیگ کے وقت نہیں تھا۔ ڈان نے اپنی خبر میں نون لیگی رہنما کا نام لیے بغیر لکھا کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ نواز شریف نوجوانوں کے لیے نہیں، وہ خود بوڑھے ہیں اور بوڑھوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اوورآل نون لیگ لاہوریوں پر کوئی نفسیاتی تاثر نہیں ڈال سکی۔ اخبار کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی سرگرمی ایک طرح سے ایک 4 دیواری تک محدود تھی۔ مینار پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کی سیاست کچھ حد تک چمک رہی تھی، مگر اس سے باہر ہو کا عالم تھا۔ الیکشن جب پاس ہو تو ایک ماحول ہوتا ہے جس میں پورا ملک نہیں تو کم سے کم ایک شہر تو سیاسی رنگ میں رنگا ہوتا ہے، مگر یہ جلسہ اس حساب سے بالکل پھیکا تھا۔ کاروبار معمول کے مطابق تھا، سڑکوں پر ٹریفک کی روانی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک بڑے سیاسی ایونٹ کی ساری خصوصیات اس جلسے کے دن بالکل غائب تھیں۔ اگرچہ اس جلسے میں اچھی خاصی شرکت تھی، لیکن یہ شہر پر اثر ڈالنے میں ناکام رہا۔ مسلم لیگ نون کا قلعہ سمجھے جانے والے لاہور نے نواز شریف کی وطن واپسی کے استقبال کو ٹھنڈا جواب دے دیا۔ اس جلسے کی کامیابی پر جب سوالات اٹھنا شروع ہوئے تو نون لیگی قیادت نے بھی وضاحتوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور کہا کہ ہمارے تو ہاتھ پاؤں جیسے بندھے ہوئے تھے، سارے راستے ہمیں بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ نواز شریف کو ایئرپورٹ سے سیدھا جلسہ گاہ لے جایا گیا، اگر راستے میں بولتے تو کارکنوں کا جوش زیادہ ہوتا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پارٹی کی کامیابی کا اندازہ صرف 2 عوامل پر لگایا جا سکتا ہے: ریلی میں کتنی اچھی شرکت ہوئی اور تقریر کو کتنی پذیرائی ملی۔ جلسے میں شرکت اس حساب سے نہ ہونے کے برابر تھی کہ پورے ملک سے لوگ اکٹھے کیے گئے تھے، اور نواز شریف کی تقریر بھی سننے والوں پر کوئی خاص اثر نہیں چھوڑ سکی، کیونکہ باتیں وہی تھیں جو نواز شریف 4 سال پہلے لندن جانے سے قبل کرتے تھے۔ نون لیگ کے جلسے کا موازنہ پی ٹی آئی سے بھی کیا جا رہا ہے، اور موازنہ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ لاہور کی تاریخ کا کامیاب ترین جلسہ تھا، جس میں شہر بھر نے بھرپور حصہ لیا، سڑکوں پر دن بھر شور رہا اور شاندار جشن تھا جیسے کوئی تہوار ہو۔ تمام مرکزی شاہراہوں کو موٹر سائیکل سوار نوجوانوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ پارٹی گانے بجاتے ہوئے، گاڑیوں کے ہارن بجاتے ہوئے اور ہر قسم کی بسیں، وین اور کوسٹرز پارٹی کے ورکرز کو مختلف مقامات پر لے جا رہے تھے، اور اس سب کا ایک نفسیاتی اثر مرتب ہو رہا تھا۔ دوسرے مسلم لیگ نون کا جلسہ ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عوامی سپورٹ برائے نام ہے۔ پی ٹی آئی کی طرح نون لیگ کے پاس نوجوان سپورٹرز نہیں ہیں۔ پاکستان کی آبادی پر نوجوانوں کا غلبہ ہے اور یوتھ ساری پی ٹی آئی کی طرفدار ہے۔ رہ گئی خواتین تو وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، یا پھر پی ٹی آئی کی گرفتار خواتین کا حشر دیکھ کر کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے سے توبہ کر چکی ہیں اور باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ مریم نوجوانوں کو راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن اس میں بہت سال لگ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہوا صرف اور صرف عمران خان کی ہے۔ جلسے کی ناکامی کی خبریں آتے ہی مسلم لیگ نون بھی متحرک ہو گئی اور طرح طرح کے بہانے گھڑنے شروع کر دیے۔ نون لیگ کا اصرار ہے کہ استقبال کا اہتمام مقامی نہیں بلکہ قومی تقریب کے طور پر کیا گیا، اس لیے شہر کی سڑکوں پر سرگرمیاں نہیں ہوئیں۔ ملک بھر سے کارکنان کو براہ راست پنڈال پہنچنے کی ہدایت کی گئی۔ اگر انہیں شہر کی سڑکوں پر چلنے کا کہا جاتا، وہ کسی بھی حد تک سیاسی اثر پیدا کر سکتے تھے۔ 7 قومی اور درجنوں صوبائی حلقوں کے امیدوار بھی اگر عوام کو اکٹھا نہ کر سکیں
تو الیکشن والے دن ووٹنگ کے دوران کیا ہوگا، یہ بھی نون لیگ کے لیے نوشتہ دیوار ہے۔ اگر صرف لاہور کی بات کی جائے تو نون لیگ کے مینار پاکستان جلسے کے لیے لاہوری باہر نہیں نکلے۔ شام 4:30 بجے تک جلسہ گاہ میں شرکاء کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ شام 5 بجے کے بعد شرکاء کی تعداد بڑھنے لگی۔ جن رہنماؤں کو لوگ لانے کا ٹاسک دیا گیا وہ دوسرے شہروں سے قافلے لے کر جلسہ گاہ پہنچے اور انہی لوگوں سے جلسہ گاہ بھرنا شروع ہوئی۔ اور تو اور ابھی چند دن پہلے ایک دوسرے کی حلیف جماعتوں نے بھی ایک دوسرے کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی نواز شریف کے جلسے کو ناکام جلسہ قرار دیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا، عجیب سائنس ہے کہ جلسے کی ڈرون کوریج اور جلسہ گاہ میں جھنڈے لہرانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جلسے کے لیے تمام حکومتوں اور انتظامی مشینری کو استعمال کیا گیا۔ میری رائے میں یہ ناکام جلسہ تھا۔ ناظرین، ادھر جلسے کی شرکاء سے متعلق دیکھیں تو لاہور پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ جلسے میں 60 سے 70 ہزار افراد نے شرکت کی، جبکہ اسپیشل برانچ کا کہنا ہے جلسہ گاہ میں 75 ہزار لوگ موجود تھے۔ اسی طرح انٹیلیجنس بیورو کے مطابق 65 سے 70 ہزار لوگ جلسہ گاہ میں موجود تھے، جبکہ ملٹری انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ 80 سے 90 ہزار لوگ جلسہ گاہ میں موجود تھے۔ لیکن یہ تعداد تسلی بخش نہیں، کیونکہ یہ تعداد پورے ملک سے اکٹھا کی گئی۔ سیاسی تجزیہ کار وجاہت مسعود نے نواز شریف کی آمد کے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری سیاست کا منظرنامہ اور اسکرپٹ نہیں بدلا، صرف سیاسی کردار بدلے۔ 2018 کے انتخابات میں عمران خان کو الیکشن کے دوران اسٹیبلشمنٹ نے سہولت فراہم کی۔ اس بار فوج نواز شریف کے لیے الیکشن کرانے میں مصروف ہے۔ پہلے فوج نے عمران خان کو یہ سوچ کر لانچ کیا کہ یہ ایک بہتر انتخاب ہے، لیکن جب انہیں لگا کہ ان کے اختیار کو چیلنج کیا جا رہا ہے تو انہوں نے انہیں ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ اب لگتا ہے نواز شریف کی باری ہے۔ ناظرین، یوں تو سیاسی بساط بچ چکی ہے۔ نواز شریف کی واپسی سے سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو چکا۔ الیکشن سے پہلے ہی یہ نکارہ بجا دیا گیا کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے۔ یہ مستقبل کا ایک خاکہ ہے جس میں رنگ بھرنے کے تمام انتظامات گویا کر لیے گئے، مگر صرف مقتدر حلقوں کی سپورٹ ہی کافی نہیں، کیونکہ اگر زبردستی ہی نواز شریف کو الیکشن جتوا دیا گیا تو ایک حکومت کی جو اخلاق کی برتری اور پوزیشن ہوتی ہے وہ نہیں رہے گی، اور جب عوامی سپورٹ ہی نہ رہے تو حال وہی ہو سکتا ہے جو پہلے 3 مرتبہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔